بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 8 جو ہے وہ ماضی احتمالی کا بیان۔ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اب تک آپ نے اس سے پہلے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری پڑھا۔ آج فرما رہے ہیں ماضی احتمالی کا بیان۔ ماضی کی 6 قسمیں بیان کی تھیں، ان میں سے 4 ہو گئیں، 5ویں قسم ماضی احتمالی ہے۔ تو ماضی احتمالی کی تعریف: ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، یعنی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے، کیونکہ اس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق، آپ نے دیکھا ہوگا سب نے ماضی مطلق سے ہی بنایا گیا کہ ماضی قریب بنائی گئی تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر کے، ماضی بعید بنائی گئی تو اس کے آخر میں جو ہے ہا بود بڑھا کر کے، اور پھر ماضی جو ہے استمراری جو آپ کے سامنے بنائی گئی تو اس کے طریقہ کا بیان کیا کہ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ اب ماضی احتمالی بیان کر رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آگے ہا شد بڑھا کر، ہا باشد بڑھا کر بنا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد، پرورد سے پروردہ باشد یعنی اس نے پالا ہوگا۔ اردو میں اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر ہوگا، ماضی مطلق کے آگے ہوگا زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے، جیسے پالا سے پالا ہوگا، پالا سے پالا ہوگا، تو یہ ماضی احتمالی ہوگی۔ اور ماضی احتمالی فارسی میں جو کہ ہا باشد بڑا ہوگا جس مصدر کے آگے میں ماضی مطلق کے آخر میں، تو وہ ماضی احتمالی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں، بیان کر دیا ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ۔ اب اس کی گردان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 2 گردانیں ہوتی ہیں، ایک ماضی احتمالی معروف اور گردان ماضی احتمالی مجہول۔ ماضی احتمالی معروف تو آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی احتمالی معروف میں ہا باشد بڑھا دیتے ہیں، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد بڑھا کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ اس کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں فارسی کے اندر جو گردانیں ہوتی ہیں ان کے اندر 6 صیغے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک واحد مذکر کا ہوتا ہے اور واحد غائب کا ہوتا ہے۔ اب غائب میں دونوں آ جاتے ہیں، مؤنث اور مذکر دونوں۔ اسی طرح ایک جمع غائب کا ہوتا ہے، دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اسی طرح تیسرا صیغہ ہوتا ہے واحد حاضر کا، چاہے واحد حاضر مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اور اسی طرح جمع حاضر میں بھی دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور واحد متکلم میں بھی دونوں، اور جمع متکلم میں بھی دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں پہلا جو ہے 6 صیغے اس کی گردان کے ہیں۔ گردان ماضی احتمالی معروف: پروردہ باشد، اس نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشند صیغہ جمع غائب: انہوں نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشی صیغہ واحد حاضر: تو نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشید صیغہ جمع حاضر: تم نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشم صیغہ واحد متکلم: میں نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشیم صیغہ جمع متکلم: ہم نے پالا ہوگا۔ یہ گردان ماضی احتمالی معروف کی ہوئی۔ اب فرماتے ہیں گردان ماضی احتمالی مجہول۔ سب سے پہلا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، گردان ماضی احتمالی مجہول بناتے ہیں تو وہاں پر ہا اور باشد کے درمیان شدہ بڑھا دیتے ہیں، ہا اور باشد کے درمیان شدہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے ماضی احتمالی مجہول بنتی ہے۔ پروردہ شدہ باشد، وہ پالا گیا ہوگا۔ صیغہ جمع غائب: پروردہ شدہ باشند، وہ پالے گئے ہوں گے۔
صیغہ واحد حاضر پروردہ شدہ باشی تو پالا گیا ہوگا، صیغہ جمع حاضر پروردہ شدہ باشد تم پالے گئے ہوگے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ باشم میں پالا گیا ہوں گا، صیغہ جمع متکلم پروردہ شدہ باشم ہم پالے گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ سوالات آ رہے ہیں، اس سبق کے تحت ماضی احتمالی کے تحت یہ سوالات آ رہے ہیں، لیکن ہم سوالات اور اس کے بعد جو ہے اردو میں ترجمہ کرو فارسی کا، اور اسی طرح اردو سے فارسی بناؤ، وہ آپ کو ایک ہی صورت میں ٹیبل کی صورت میں بیان کر کے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مصادر کو پڑھ لیجئے اور ان کے معانی کو حفظ کر لیجئے، تاکہ آپ کے سامنے جو بھی فارسی آئے وہ اس کا ترجمہ آپ کو ذہن میں فوراً بیٹھ سکے۔ 6 مصادر دے رہے ہیں اور ان 6 مصادر کو آنے والی اردو میں جو ترجمہ کرنا ہے وہ فارسی میں استعمال کر کے بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مصدر ہے آزاریدن، آزاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا۔ دوسرا مصدر ہے بریدن، بریدن مصدر ہوتا ہے کاٹنا، بریدن مصدر کاٹنا۔ تیسرا مصدر ہے شستن، شستن معنی ہوتا ہے دھونا۔ نمبر 4 تلویدن، تلویدن مصدر بلانا۔ نمبر 5 فروختن، فروختن مصدر بیچنا۔ نمبر 6 خریدن مصدر، خریدن مصدر مول لینا۔ تو یہ 6 مصادر ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں یہ بیان کریں گے، ماضی احتمالی کے سوالات و جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ کرو یہ آپ کے سامنے فارسی کو بھی ٹیبل کی صورت میں پیش کریں گے، اور فارسی بناؤ بھی پیش کرتے ہیں، تو اس سے اور مزید آپ کے سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ یہ سوالات و جوابات ہیں ماضی احتمالی کے، تو یہ سوالات اور جوابات ترتیب بار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے مزید آپ کے اور آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا جو سوال ہے ماضی احتمالی میں وہ ہے ماضی احتمالی کی تعریف کرو۔ جواب: ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ سوال: نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ جواب: نشست معنی ہوتا ہے نشستن مصدر بیٹھنا، تو نشستہ شدہ باشد وہ بیٹھا ہوگا، وہ بٹھایا گیا ہوگا۔ نشستہ شدہ باشند وہ بٹھائے گئے ہوں گے۔ نشستہ شدہ باشی تو بٹھایا گیا ہوگا۔ نشستہ شدہ باشے تم بٹھائے گئے ہوگے۔ نشستہ شدہ باشم میں بٹھایا گیا ہوں گا۔ نشستہ شدہ باشم ہم بٹھائے گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہے استادہ باشند۔ استادہ باشند کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ جواب: صیغہ جمع غائب کا ہے۔ استادہ باشند صیغہ جمع غائب کا ہے، معنی ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ پھر آگے سوال: تم دیے گئے ہوگے اس کی فارسی بناؤ۔ تم دیے گئے ہوئے۔ جواب: دادن مصدر دینا، اور چونکہ ماضی احتمالی مجہول کا ہے تو شدہ آئے گا اس کے اندر۔ جواب: دادا شدہ باشید جمع حاضر کا صیغہ ہے، دادا شدہ باشید۔ سوال: پرسیدہ شدہ باشی، پرسیدن مصدر پوچھنا، اور شدہ باشی یعنی پوچھے گئے ہوگے۔ پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو۔ جواب: تو پوچھا گیا ہوگا، تو پوچھا گیا ہوگا۔ پھر آگے سوال: میں نے تعریف کی ہوگی اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے تعریف کی ہوگی، ستودن مصدر ہوتا ہے تعریف کرنا۔ جواب: ستودا باشم، ستودا باشم میں نے تعریف کی ہوگی۔ ستودن مصدر ہوتا ہے تعریف کرنا، اور واحد متکلم کا صیغہ میم ہے باشم، ستودا باشم میں نے تعریف کی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ایک صیغہ ہے، یہ ایک سوال ہے: رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ۔ رفت سے ماضی احتمالی رفتہ باشم، جمع متکلم ماضی احتمالی کا صیغہ، ماضی احتمالی معروف کا صیغہ ہے رفتہ باشم، رفتہ باشم۔ سوال: ناگفتہ باشد کا ترجمہ کرو۔ ناگفتہ، گفتن مصدر کہنا، ناگفتہ، اور ناگفتہ باشد اس نے نہیں کہا ہوگا، ناگفتہ باشد اس نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ ہو گئے سوالات و جوابات ماضی احتمالی کے۔ اب دوسرے ٹیبل میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ کہ لکھا تھا کہ اردو میں ترجمہ کرو، تو فارسی جو ہے آپ کی
یہ فارسی ماضی احتمالی کی، اور تو ایک طرف فارسی رہے گی اور دوسری طرف اردو اس کی ترجمہ رہے گا، پھر فارسی رہے گی، پھر ترجمہ رہے گا۔ تو ترتیب وار اس طرح ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا جو ہے اردو میں ترجمہ کرنے کی فارسی ہے وہ خریدہ باشد، خریدہ باشد۔ خریدن مصدر ہوتا ہے مول لینا، اور باشد تم جمع حاضر کہیں تو خریدہ باشد تم نے خریدا ہوگا، تم نے خریدا ہوگا۔ پھر آگے فروختہ بودم، فروختن مصدر بیچنا، بودم یہ ماضی بعید کا آ گیا تو کہیں گے میں نے بیچا تھا، فروختہ بودم میں نے بیچا تھا۔ پھر آگے تلبیدہ شدہ باشند، ماضی احتمالی مجہول ہے، تلبیدہ شدہ باشند، تلبیزن مصدر بلانا، وہ بلائے گئے ہوں گے، وہ بلائے گئے ہوں گے۔ پھر آگے آزاریدہ بودی، آزاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا، اور بودی مانے تھا، آزاریدہ بودی تو نے ستایا تھا۔ پھر آگے می برید، می برید، بریدن مصدر ہوتا ہے کاٹنا، می برید ماضی استمراری ہو گئی، می برید وہ کاٹتا تھا، صیغہ واحد غائب ہے، می برید وہ کاٹتا تھا۔ پھر آگے ہے شستہ ایم، شستن مصدر ہوتا ہے دھونا، اور ایم صیغہ جمع متکلم ہے، ماضی قریب ہے، شستہ ایم ہم نے دھویا ہے۔ پھر آئے نشستہ باشند، نشستن مصدر ہوتا ہے بیٹھنا، باشند جمع غائب کا صیغے کی علامت ہے، واشند میں نون دال، نشستہ باشند، نشستن مصدر بیٹھنا اور ماضی احتمالی ہے، نشستہ باشند وہ بیٹھے ہوں گے۔ پھر آگے نرفتہ بودم، رفتن مصدر ہوتا ہے جانا، اور بودم یہ ماضی بعید ہے اور نہ مانے نہیں، نرفتہ بودم میں نہیں گیا تھا۔ پھر آگے ایستادہ اند، ایستادن مصدر ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور اند جو ہے ماضی قریب کے جمع غائب کی علامت ہے، تو ایستادہ اند وہ کھڑے ہیں۔ پھر آگے ہے آوردہ شدہ باشد، آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، اور شدہ باشد یہ واحد، یہ جو ہے ماضی مجہول ہے، آوردہ شدہ باشد ماضی احتمالی مجہول ہے تو اس میں شدہ باشد ہوتا ہے، آوردن مصدر لانا، شدہ باشد جمع حاضر باشد، آوردہ شدہ باشد تم لائے گئے ہوگے۔ پھر آگے تلبیدہ شدہ بودیم، تلبیدن مصدر بلانا، بودیم شدہ بودیم ہم بلائے گئے تھے۔ نہ رسیدئی، نہ رسیدئی صیغہ واحد حاضر ہے، ماضی قریب ہے، نہ رسیدئی تو نہیں پہنچا ہے، تو نہیں پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فارسی بناؤ، یہ اردو تھی اس کی کتاب میں، اس کی آپ کو اسی طرز پر فارسی بنانی ہے جس طرح سے لکھی ہوئی ہے، جو صیغہ جیسے استعمال ہوتا ہو جس ماضی میں اسی صیغے میں بنانا ہوگا۔ سب سے پہلا جملہ ہے اردو کا انہوں نے ستایا ہوگا، ستانے کے مصدر کی تعریف ہے، ستانے کی جو صیغہ ہے آزاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا، اور انہوں نے صیغہ جمع غائب ہے، آزاریدہ باشند انہوں نے ستایا ہوگا۔ پھر آگے تم بلائے گئے تھے، تلبیدن مصدر ہے بلانا، شدہ بودید تم بلائے گئے تھے، تلبیدہ شدہ بودید تم بلائے گئے تھے۔ آگے ہے میں نے مول لیا ہے، خریدن مصدر مول لینا، امن میں نے یعنی صیغہ جو ہے یہ واحد متکلم ماضی قریب ہے، میں نے مول لیا ہے خریدا ام۔ پھر آگے اس نے بیچا ہوگا، بیچا ہوگا ماضی احتمالی ہے یہ اور واحد غائب ہے، اس نے بیچا ہوگا، فروختہ باشد، فروختہ باشد اس نے بیچا ہوگا۔ پھر آگے ہم نہیں ستاتے تھے، ستاتے تھے، آزاریدن مصدر ہوتا ہے ستانا، اور نمی یعنی ماضی استمراری ہو گئی ہے تو نمی ہو گیا، نمی آزاریدیم ہم نہیں ستاتے تھے، نمی آزاریدیم ہم نہیں ستاتے تھے۔ پھر آگے تو نے اٹھایا تھا، برداشتن مصدر اٹھانا، اور بودی مانے تھا ماضی بعید ہے، برداشتہ بودی تو نے اٹھایا تھا۔ پھر آگے میں بخشا گیا ہوں، بخشیدن مصدر ہوتا ہے بخشنا، اور شدہ ام گیا ہوں، بخشیدہ شدہ ام میں بخشا گیا ہوں۔ پھر آگے وہ دیا گیا ہوگا، دادن مصدر دینا، شدہ باشد دیا گیا ہوگا، باشد مانے ہوگا، دادا شدہ باشد وہ دیا گیا ہوگا۔ آگے تم پسند کیے گئے ہوگے، پسندیدہ، پسندیدہ مصدر پسند کرنا، پسندیدہ شدہ باشد، پسندیدہ شدہ باشد تم پسند کیے گئے ہوگے۔ پھر آگے ہم تعریف کرتے تھے، ماضی استمراری ہو گیا،
تو می مانے می مانے ہم، ستودیم مانے ہم تعریف کرنا، ہم تعریف کرتے تھے۔ ماضی استمراری کے اندر آخر میں تا تھا لگتا ہے، می ستودیم۔ پھر آگے تو نوازا گیا تھا، نواختن مصدر نوازنا، اور شدہ مانے شدہ دا بودھی، تو یہ ہو گیا ماضی بعید ہو گیا، نواختہ شدہ بودھی تو نوازا گیا تھا۔ وہ نہیں سوئے ہوں گے، وہ نہیں سوئے ہوں گے، نہ رفتہ، وہ نہیں گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے ہوں گے، رفتہ مصدر جانا، اور نہ مانے نہیں، اور باشند جمع غائب ہے، ماضی احتمالی معروف، ماضی احتمالی منفی معروف، نہ رفتہ باشند، وہ نہیں گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے ہوں گے۔ تو یہ جو سبق تھا، یہ سبق نمبر 8 ماضی احتمالی کا بیان، یہ سبق مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس کو آپ کے سامنے تعریفات بنانے کا طریقہ، مصادر کے معانی، اور اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو پیش کر کے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔